مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بات حقیقت تھی، 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں، صحابہ نکل پڑے، مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی۔ جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے۔ مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا۔ ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے، 10,000 کی تعداد۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حضور یہی فرما رہے تھے، اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی، 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر۔ اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی، سب تتر بتر ہیں، اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا، بلکہ بڑے بڑے رئیس، ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے۔ جو کچھ بچے کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان، اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں۔ مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں، 35 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے، چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں، جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے، احد میں سامنے ہے، خندق میں سامنے ہے، ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے۔ ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے، اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر، چلو چلتے۔ ابو سفیان ساتھ آ گئے، رات کا وقت تھا، قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا، دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے۔ حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے، آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، بچ بچا کر کے تو آئے تھے، حضرت عمر دیکھ لیے خیمے سے باہر آئے، جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی۔ کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے، اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا جلدی چلو جلدی چلو، رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے، کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے، آج آخری وقت ہے، آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں، اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو، تلوار نیچے کرو۔ تھوڑی دیر رکا، حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں، کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کہا۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا۔ ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دی۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں، ہم 1000 گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اسی لیے ہم پہنچتے ہیں۔ بریلی والے امام کی سنو، یوں ہی نہیں پکار کر کہا تھا
پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا اور کہا جاؤ کل کے دن دوپہر میں فلاں پہاڑی کے اوپر تم کھڑے رہنا۔ حضور چاہتے تھے کہ ابو سفیان کو دکھایا جائے لشکر اسلام کیسے مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں، اسلام قبول کیے ہوئے نہیں۔ دوسرا دن تھا، 20 رمضان کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام نکلے، حضور نے کئی جماعتوں میں صحابہ کو تقسیم کیا تھا۔ سب سے آگے اس 10,000 فوج کی جماعت میں سب سے آگے بندہ جو جھنڈا لے کر چل رہا تھا وہ صحابہ میں کوئی بہت بڑے صحابی جلیل نہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نہیں، یہ خلفاء اجلہ صحابہ میں سے جو جلیل القدر نہیں۔ حضور نے اس فوج کے مقدمے میں سب سے آگے جھنڈا دے کر جس کو رکھا تھا وہ بلال حبشی تھے، حضرت بلال حبشی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھا تھا۔ مکہ والے یہ منظر دیکھیں جس بلال کے پیروں میں رسیاں ڈال کر تم کھینچتے تھے اور گرم ریت پر لٹا کر اس بلال کے جسم کو تم نے گلا دیا تھا، چربی نکل جاتی تھی، اس بلال کو تم مارتے تھے۔ آج وہ بلال جھنڈا اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہے، بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور ایسے یہ چوک در چوک فوج داخل ہونے لگی۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کے خواب کو پورا کر دیا، آپ کی یہ پوری جماعت کے ساتھ آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بغیر کسی خوف کے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت میں تھے صحابہ کی، وہ سب سے اخیر میں تھی۔ حضور ملاحظہ کر رہے تھے، صحابہ کو جانے دے رہے تھے، صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وطن عزیز میں آئے ہیں، چھوڑے ہوئے وطن میں آئے ہیں، جہاں جائیدادیں تھی، جہاں بیوی بچے رہے، جہاں بچپنا گزرا، جہاں سب چھوڑ کر صحابہ گئے تھے۔ پورے 7 سال کے بعد مکہ واپس آ رہے، صحابہ کوئی مٹی اٹھاتا مکہ کی اور اپنے سروں پر ڈال دیتے، دیواروں کو بوسے لیتے، جگہ جگہ رک کر کے گھروں کو چوم لیتے تھے۔ یہ ہمارا وہ وطن عزیز مکہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، سیدھے حرم کعبہ میں تشریف لائے۔ میرے عزیزو، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ وہ دن ہے آج تک کے کافر اس فتح مکہ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا جیسے ہی آئے، حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، آپ اپنے عصا مبارک کے ساتھ چلتے ہوئے آئے، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، دونوں صحابہ کو حضور پکڑے ہوئے سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ ایک واقعہ میں بتا دوں، ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ ایک شخص تھے، حضرت عثمان غنی نہیں ہے، دوسرے عثمان ہیں، ان کے پاس رہتی تھی۔ حضور نے ایک دن ان سے کہا، عثمان بن شیبہ چابی دے دو، مجھے اندر جانا ہے۔ کہا تم جیسے دین چھوڑے ہوئے آدمی کو میں چابی نہیں دوں گا، تم خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے۔ حضور کو انہوں نے منع کر دیا تھا، چابی دینے سے منع کیا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے سے منع کیا۔ حضور نے ان سے کہا، اے ابن شیبہ انتظار کر، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا چابی دوں گا۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں آج یہ اتنا مارے جاتے ہیں، 40 لوگ نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ہجرت کر کے گئے تھے تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں مجھے تو لگا تھا انہوں نے ایسی ہوا میں بات کر دی ہوگی، لیکن جب فتح مکہ کے دن واپس آئے تو پھر احساس ہو گیا محمد عربی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ٹل نہیں سکتی ہے، جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب 10,000 صحابہ کے بیچ میں حضور خانہ کعبہ کے سامنے گئے اور پکار کر کہا، عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ چابی لے کر کے حاضر ہوئے، ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، کافروں کی جماعت میں ہے، چابی تھی، کہا چابی لاؤ۔
مقابلہ کرنے کی جو طاقت نہیں، سکت نہیں، چابی لا کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو کھولا۔ یہ سب سے پہلا دروازہ کھلا ہے، اسلام کی فتح کی آغاز یہاں سے ہے، تاریخ اسلام کے سنہرے باب یہاں سے کھل رہے ہیں۔ مکہ کا دروازہ کیا کھلا، پوری دنیا کے دروازے کھل گئے۔ حضور اندر جاتے ہی جو آیت پڑھ رہے تھے، اپنے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی، اور اس لکڑی کو لیتے، بتوں کو جو اندر رکھے تھے گردن میں ڈال کر گراتے تھے، فرماتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع عطا ہو، حق آ جائے، باطل مٹ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 360 بتوں کو گرایا، جو وہاں پر اندر تصویریں تھی ان کو پوچھ کر صاف کر دیا۔ جب پورا خانہ کعبہ ان آلائشوں سے پاک ہوا، باہر تشریف لائے اور بلال سے کہا بلال جاؤ خانے کی چھت پر، خانہ کعبہ کی چھت پر آج اذان دے دو۔ یہاں پہلی اذان ہونے والی ہے، مکہ میں پہلی اذان ہے حرم کعبہ سے۔ حضرت بلال حبشی جوش محبت میں چڑھتے چلے گئے، رسی ڈالی، خانہ کعبہ کی چھت کافی اونچی تھی، چڑھ گئے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا حضرت بلال کو یہ خیال ہی نہیں تھا، خانہ کعبہ کی چھت پر تو بڑے محبت میں چڑھ گئے، کیونکہ وہ جب مسجد نبوی سے اذان دیتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیتے تھے۔ ہر مؤذن آج بھی کہاں منہ کر کے اذان دیتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے دیتا ہے۔ حضرت بلال چھت پر چڑھ گئے، پھر سوچنے لگے اب منہ کس طرف کروں، کعبہ تو نیچے آ گیا ہے، میں تو چھت پر ہوں، کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ حضور کی طرف دیکھنے لگے، میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کے اذان دو۔ اسی کو بریلی کا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کعبہ کیا کہتا ہے؟ بریلی کے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پہلی اذان ہے، بلال حبشی نے اذان دی۔ مکہ میں جتنے لوگ تھے سب پکڑ کر کے لائے ہوئے تھے، جو بڑے دنوں سے جنگ لڑتے تھے، بدر میں گئے ہوئے، احد میں گئے ہوئے، خندق میں گئے ہوئے، خیبر میں آئے ہوئے کئی لوگ تھے وہاں پر، سب کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا، اور سب مجرم تھے، قیدی تھے آج کے۔ اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت چھتڑے اڑانے کا دن ہے، یہ جتنے مارے تھے سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اے مکہ والوں، آج تم سب کے سب یہاں پر عاجز اور مجبور ہو کر کے آئے ہو، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے کہا انت کریم ابن کریم واخ کریم، آپ کریم ہیں، شریف ہیں، آپ کے باپ بھی کریم تھے، آپ کریموں کے بھائی ہیں، آپ سے سخاوت کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھتے۔ حضور نے صحابہ سے کہا جو نعرہ لگا رہے ہو الیوم یوم الملحمہ، بند کرو، آج چھیتڑے اڑانے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، الا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکہ والو، آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تم سب کے سب آج معاف کر دیے گئے۔ یہ پہلا اعلان تھا۔ ابو سفیان دوڑے ہوئے آئے، وہ ہندہ آئی جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، احد کے میدان میں کلیجہ چبایا تھا سینہ چاک کر کے، وہ سب آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں۔ آتے ہی عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ایسے سخت دلوں کو موم کر دیا تھا جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے، وہ آستانہ نبوی میں آج جھک گئے، سب جھک گئے۔ یہاں تک کہ صفوان ایک شخص ہے، بہت سخت دشمنی، جس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا بدر میں، وہ حضرت عمیر بن وہب، ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا، اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا، تلوار کو زہر میں بجھا کر۔
یہ صفوان اور عمیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے. کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے. مدینے میں آئے, حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا. حضور نے فرمایا سچ بتاؤ, وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کر کے آئے ہو. وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا, عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, کلمہ پڑھ لیا, ایمان لائے, اور واپس آئے تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان, وہ چھوڑ دیا. عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا, تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا, تو خود مسلمان ہو گیا. اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں. جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں. گھوڑا لے کر دوڑ پڑا, کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا. اتنا کٹھور دل. عمیر بن وہب آئے, کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے, سوسائڈ کرنے جا رہا ہے. دوڑتے ہوئے آئے, کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا, ہندا کو معاف کیا, سب کو, تو کون سا بڑا ہے, آ جا. کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا, بدر میں ان کے سامنے, احد میں ان کے سامنے, خندق میں ان کے سامنے, مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے, میری بات تو سن. کہتا نہیں مجھے یقین نہیں. حضرت عمیر آئے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے, رحمت کا دن ہے. میرا قریبی دوست تھا صفوان, اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا, ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں, اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دیں. حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا. بس ایک ہی جملہ ہے, ایک ہی جملہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا. ہاتھ اٹھتے ہی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یا رسول اللہ. عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات, کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا, مانے گا نہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں. آپ امامہ دے دیں اپنا, میں نشانی دکھا دوں گا. امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا. حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے ہیں, فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا, کہا لے جاؤ. عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے. صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہا تھا, کہا سن لے میری بات, میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے, میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا, انہوں نے معاف کر دیا. کہا کیا بات ہے, کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا. صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا. صفوان کا دل موم ہو گیا, کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں, میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا. امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں, دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا. جو سوسائڈ کرنے کے لیے گیا تھا واپس دوڑتا ہوا آیا, حضور کے قدموں میں گر گیا. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کے بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا, اب اگر یہ مار بھی دیں تو مجھے پرواہ نہیں, اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے, اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں, خوشی سے مر جاؤں گا. عزیزان گرامی وقار, اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں. اتنا آسان نہیں تھا. فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے, عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے, تو یہ اعلان فرمایا تھا اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں, کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا. مکہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہوئے, واپس مدینے آئے. یہ 7 ہجری کی بات تھی. اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں, دوسرے لوگوں سے جنگ حنین ہوئی ہے, جنگ تبوک ہوئی ہے, اور اس کے بعد
10ਵੀं हिजरी थी। 10वीं हिजरी का फिर रमजान के बाद जिलकादा 26 जिलकादा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरादा हुआ कि इस साल हज करना है। ये हुजूर का आखिरी हज भी है, पहला हज भी, यानी हिजरत के बाद। उससे एक साल पहले हजरत अबू बकर हजरत अली को हज के लिए काफिले में अमीर बना करके भेजा था हुजूर ने। उन्होंने आकर ऐलान कर दिया था आज के बाद से कोई मुशरिक मक्का में दाखिल नहीं होगा। वो हजरत अबू बकर हजरत अली के ऐलान के बाद से आज तक इसी बात पर अमल किया जाता है, हुदूद मक्का में किसी गैर मुस्लिम को दाखिल होने की इजाजत नहीं। 10वीं हिजरी थी, हुजूर ने जैसे ही ऐलान फरमाया कि इस साल हज के लिए जाना है, खबर ऐसी फैल गई, पूरे अरब के कबीले जितने मुसलमान हुए थे जौक दर जौक काफिलों में शरीक होने लग गए, मदीने आ गए। मदीने आए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबियार अली से अपना एहराम बांधा, जिसको आज मस्जिद अली कहते हैं, वहां से एहराम बांधा। ये 26 जिलकादा का दिन था और यहां से चलते हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 जिलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, गुस्ल फरमाया। हुजूर ने क़िरान का एहराम बांधा था, उम्रा और हज दोनों मिला करके। उस वक्त मक्का पहुंचने तक सहाबा की जो जमात बढ़ती गई, वो तकरीबन 1,20,000 की तादाद थी। 1,20,000 के करीब सहाबा सब जमा हुए। हुजूर के साथ हज करना है, कौन नहीं करता, सब जमा हो गए थे। सारी अज़वाज मुतहरात भी हुजूर के साथ थीं। उम्रा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब हज के अरकान खुद बनफ्से नफीस सिखा रहे थे, सारे अरकान सिखा रहे थे। तवाफ किस तरह किया, हजर अस्वद को किस तरह चूमा, सफा मरवा पर क्या क्या दुआएं की, सहाबा एक एक चीज नोट करते जा रहे थे, क्योंकि ये शरीयत बनने वाली है, कयामत तक आने वालों के लिए मिसाले राह है। हर अमल की हिफाजत सहाबा कर रहे थे। फिर 7 जिलहिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम यानी हरम पाक में खुतबा दिया। 8वीं जिलहिज्जा को मिना में तशरीफ लाए, पूरा दिन क़याम किया। 9 जिलहिज्जा को अरफात में आए, अरफात का मैदान, हुजूर का ये आखिरी खुतबा है, हज्जतुल विदा, जो दस्तूर हयात है सारे मुसलमानों के लिए क़यामत तक के लिए। हुजूर ने वहां पर जो खुतबा दिया था, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू, ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुज़क्कर और मुअन्नस पैदा किया, मर्द और औरत पैदा किया, तुम्हारे दरमियान कबीले बनाए गए ताकि तुम्हारी तारीफ हो, तुम पहचाने जा सको। याद रखो तुम सब की सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। आज के बाद न किसी गोरे को काले पर फजीलत है, न किसी अमीर को गरीब पर फजीलत है। अगर किसी को फजीलत है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। अल्लाह के नजदीक सिर्फ वही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है। औरतों के हुकूक के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके साथ बदसलूकी करने से डरो, उनके साथ बुरा सलूक करने से डरो। बांदियों के हुकूक बताए, मजदूरों के हुकूक बताए, पड़ोसियों के मुतालिक बताया, और फिर आखिर में फरमाया, तुम में से जो हाजिर है वो गायब तक मेरे पैगाम को पहुंचा दो। इस खुतबे के बाद हुजूर ने एक जुमला फरमाया, मैंने जो कुछ भी कहा है उसको महफूज रख लो, हो सकता है आज के बाद इस जगह पर मैं दोबारा तुमसे मुलाकात न कर सकूं। और फिर वह आखिरी आयत कुरान की, 23 साल से कुरान नाजिल हो रहा था, आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया, 6ठे पारे की आयत है, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह फरमाता है, मैंने अपनी तमाम नियामतें मुकम्मल तुमको दे दी और तुम्हें इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। कुरान की आखिरी आयत थी। हुजूर ने फरमाया, कुरान के नाजिल होने का सिलसिला बंद हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। सहाबा खुश हो गए, कुरान कंप्लीट, दीन कंप्लीट, निजाम कंप्लीट। किसी दीन में ऐसी बात आई नहीं थी। यहूदी कहते ऐसी आयत हमारे अंदर नाजिल होती तो हम हर साल ईद मनाते। सहाबा तो खुश थे, दीन कंप्लीट हो गया। लेकिन एक कोने में बैठे हुए
अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए साहबा ने देखा, गम के आंसू थे। साहबा करीब गए, कहा आज खुशी का दिन है, हज ये अरफात का दिन है और आखिरी आयत नाजिल हुई, कुरान कंप्लीट हो गया है, अल्लाह की किताब मुकम्मल हो गई। रोने का सबब क्या है? हजरत अबू बकर कहते हैं, ऐ साहबा तुम में से किसी को शायद ये ना मालूम हो, आखिरी आयत उतरने का मतलब दीन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका दूसरा माना यह है अब हमारे मुस्तफा करीम अब हमारे दरमियान ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। वजह यह है कि वह अल्लाह के रसूल दीन पहुंचाने आ गए थे, दीन मुकम्मल हो गया, तो अब वो रसूल हमारे दरमियान न रहेंगे। सहाबा में सबसे पहले समझने वाले इस बात को सिद्दीक अकबर थे। वापस हुजूर यानी जिलहिज्जा में ही 14 या 15 जिलहिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए, मक्का मुकर्रमा से मदीने तैयबा तशरीफ लाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। यहां पर हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए, मामूल के मुताबिक बात चल रही थी, मुहर्रम का महीना गुजरने को था। सफर आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हुई, ये सफर का महीना था, तबीयत अलील हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया ले ले, चाहे तो अल्लाह के पास आ जाए, लेकिन उसके बंदे ने दुनिया छोड़ दी, अल्लाह के पास जाने को इख्तियार कर लिया है। सहाबा के सामने हुजूर ऐसी मिसालों में बहुत सारी बातें बताते थे। बंदे के तौर पर हजरत अबू बकर फूट फूट करके रोने लग गए। सहाबा ने कहा, अबू बकर वो तो रसूलुल्लाह मिसाल दे रहे हैं, किसी बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हजरत अबू बकर कहते, तुम नहीं समझते, वो बंदा कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रह जाएं या अल्लाह के पास जाएं। क्या तुम नहीं सुनते हो? रसूलुल्लाह ने वो इख्तियार कर लिया है कि वो अल्लाह के पास जाएंगे। अब यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत शुरू हुई, तबीयत खराब हुई, बीमारी बढ़ती गई, बुखार शिद्दत से आने लगा। पूरा सफर का महीना इसी तरह गुजरा। सफर का महीना खत्म होने के बाद कई निशानियां ऐसी हैं, हुजूर कभी तशरीफ लाते और कुछ अहम बातें बताते। अंसार सहाबा को जमा किया और ऐसी बातें की कि अंसार इतना रोए थे, उनकी दाढ़ियां भीग गई थी। अंसार कहते हैं, तुम मेरे लिए ऐसी ही हो जैसे पेट में मैदा होता है, मैदे के बगैर इंसान नहीं रहता, तुम मेरे लिए ऐसी हो। अंसार सुनो, दुनिया की कौमें बढ़ती जाएंगी, अंसार घटते जाएंगे, इतने रह जाएंगे जैसे आटे में नमक की तरह, लेकिन तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे सीखा, हर चीज तुम पूरी दुनिया में पहुंचाओगे। अंसार साहबा हुजूर की ये बातें सुनते सुनते आंखों से अश्क ऐसे रवाते भीग गए थे। फिर वो दिन आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वीं रबीउल अव्वल या 8वीं रबीउल अव्वल शरीफ को हुजरे में गए और अपनी तमाम असवाज मुतहरात को बुलाया, जितनी बीवियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त 9 बीवियां करीब थी। सबको बुलाया और कहा, क्या तुम में से किसी के पास सोना चांदी है, किसी के पास जेवरात है? साहब तमाम अज़वाज ने पूछा, क्या बात? कहा, अगर किसी के पास है तो चाहे तो सदका कर दे, खैरात कर दे। अज़वाज मुतहरात ने पूछा, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी जमा हो, मेरे घर में दुनिया का माल पड़ा हो। तुम चाहो तो खैरात कर दो, हराम नहीं है, पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मौला की बारगाह में फकीराना अंदाज में जाऊं, मेरे घर में कोई दौलत ना रहे। अज़वाज मुतहरात ये खुतबा दिया और फिर कहा, देखो बारी के तौर पर मैं तुम्हारे घरों में आता था, एक दिन ज़ैनब के घर, एक दिन सलमा के घर, एक दिन हफ्सा के घर, एक दिन सफिया के घर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमाइन, सबके घरों जाते थे। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम सब अपनी बारियां कुर्बान करके आयशा को देना चाहो तो सोच लो, ताकि मैं आयशा के घर आराम करूं। सारी अज़वाज मुतहरात ने देखा हुजूर की तबीयत अलील है। सबों ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को बहुत प्यार करते हैं, आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबों ने अपनी बारियां कुर्बान की। या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर बारियों में ना आए
کوئی مذائقہ نہیں. آپ عائشہ کے گھر آرام فرمائیں. سبوں نے اپنی باریاں ام المومنین عائشہ کے لیے قربان کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں ہی آرام کرنے لگے. یہ حجرہ عائشہ وہی ہے جس کو پوری دنیا آج سنہری جالیوں کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. یہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا مکان ہے, حجرہ عائشہ ہے. رسول اللہ اس میں آرام کرتے رہے. 2 دن ایسے گزرے, حضور مسجد نبوی میں نہیں آئے, صحابہ کو نماز پڑھانے نہیں آئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے آگے کر دیے, تم نماز پڑھاؤ. حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے تھے. صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی. میں روایتیں پڑھتا ہوں, غم سے نڈھال ہو جاتا ہوں. 14 صدیوں کے بعد آج جب کبھی بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ, یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں ایک دن مغرب کی اذان ہوئی, بلال حبشی نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت ہو گئی. ابو بکر صدیق پڑھنے لگے, ہر جماعت قائم ہوتی. صحابہ کہتے ہیں ہم ٹکٹکی باندھ کر حضور کے کمرے کی طرف دیکھتے تھے. حجرے کا دروازہ کھلے گا, دروازے سے پردہ ہٹے گا, آفتاب رسالت باہر آئیں گے. ہماری بھیگی آنکھوں کو ایک تمنا لے کر کے دیکھتے تھے, قرار آ جائے گا, چین آ جائے گا, لیکن حضور نہ آئے. 2 دن نہ آئے. مغرب کی اذان, جماعت کھڑی ہو گئی. ابو بکر صدیق امامت کے لیے آگے بڑھے تھے. اچانک کہتے ہیں پردہ ہٹا, حجرے کا پردہ ہٹا. صحابہ نماز میں ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جیسے ہی پردہ ہٹا سب کے چہرے پھر گئے. قبلہ اس طرف ہے, حضور کا حجرہ اس طرف ہے. سب صحابہ پھر گئے نماز کے حالت میں. صحابہ کہتے ہیں ان قریب ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے, آزمائش میں مبتلا ہوتے. سب دیکھنے لگ گئے اور سب کے سب آواز کرنے لگ گئے. بلند ہو گئی آوازیں. ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. لیکن ایک روایت بھی مجھے بتا دو, کسی نے کہا ہے کہ ان کا چہرہ پھر گیا تو ان کی نمازیں خراب ہو گئی, ان کی نمازیں ٹوٹ گئی. ہمارا چہرہ قبلے سے پھر گیا, نماز ٹوٹ جائے گی. صحابہ ہیں قبلے سے چہرہ پھیر کر کے حضور کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے. نماز کسی کی ٹوٹی نہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ کعبے کا کعبہ دیکھ رہے تھے. ان کے سامنے اسلام کو رکھا اور جو سب سے قریبی تھے آپ کے ان لوگوں کے درمیان رکھا, جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ تھیں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے محرم راز تھے, بہت قریبی ساتھی تھے. سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں, لیکن بچپن سے حضور کے ساتھ پلے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں پلے ہیں, حضور نے ان کی پرورش کی ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اور یہ خفیہ طریقے سے کئی دنوں تک چلتی رہی تبلیغ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بااثر شخص تھے کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد, آپ کے اسلام کی دامن میں وابستہ ہونے کے بعد, آپ کے اثر سے کئی ایسے صحابہ ہیں جو اسلام میں آئے. حضرت عثمان ابن عفان یا حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام لائے. سعد ابن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن جراح, یا عشرہ مبشرہ کی بات کر رہا ہوں, جو بڑے بڑے سینئر صحابہ ہیں, یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے, ان کے اثر و رسوخ سے یا ان کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے. تو اب اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جیسے شروع ہوا, کفار و مشرکین کے پیٹ میں مروڑ بھی ساتھ میں شروع ہوا. وہ روز اول سے ہی اس کی مخالفت کرتے آ گئے, کیونکہ ان کے بتوں کی عبادت سے وہ دور جانا نہیں چاہتے تھے, اپنے آبا و اجداد کے دین پر, یعنی جو پرستش تھی اس سے دور ہٹنا نہیں چاہتے تھے. اس مسئلے کو لے کر اتنی جھڑپیں ہوئیں, اتنی مصیبتیں اور مشقتیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اٹھانی پڑی, حتیٰ کہ پہلا خطبہ حرم پاک میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جس دن دیا تھا, اس دن مکہ کے کفار نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ آپ کا منہ سوج گیا تھا, آپ کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ حرم میں دینے والے,
اور انہوں نے خدا کی وحدانیت کا ہی اعلان فرمایا تھا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا تھا، بس اتنی بات تھی۔ اب یہ کفار کی طرف سے آنے والے مصائب کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ قوم جو آپ کو امین و صادق کہتی ہے وہ آج ان کے جان کے در پہ ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کی بہت اہم، وہاں پر ان کا اہم رول رہا ہے، ان کا اہم کردار رہا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب ابو طالب، وہ سینہ سپر رہتے تھے، ڈھال بن کر کے رہتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ مکہ والے، کیونکہ وہ مکہ میں بڑے معزز تھے، ان کے باپ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی رہ چکے ہیں، تو جناب ابو طالب کا بھی بڑا اہم مقام تھا، قریش خاندان میں سب سے عزت والے شخص سمجھے جاتے۔ تو مکہ کے سارے جتنے بھی یہ کیڑے مکوڑے تھے، سبوں نے آ کر کے ابو طالب سے ہی کہا تھا کہ محمد کی تم حمایت کرتے ہو، تمہاری وہ کفالت میں ہے، اس کی وجہ سے ہم انہیں ہاتھ نہیں لگاتے، ایک کام کرو تم اعلان کر دو کہ میں محمد سے بری ہوں اور اس کے دین سے بیزار ہوں، اور اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ جناب ابو طالب نے کہا تھا، اے مکہ والو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی محمد میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب اس طرح سے حمایت کے ساتھ کھڑے رہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو کفار مکہ باضابطہ طریقے سے ایذا رسانیوں میں اتنی شدت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر براہ راست نہیں کر پاتے تھے، انڈائریکٹ دوسری جگہوں سے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، اور یہ ایسا ایک وقت ہے جو آزمائشوں کی انتہا ہو گئی تھی، امتحانات بڑھ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کافروں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اعلان کر دیا، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر پورے معاہدے ایگریمنٹ کے طور پر کچھ دستاویز لکھ کر کے لٹکا دیے گئے تھے چمڑے پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ لین دین کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان سے کوئی بھی رشتہ رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی راشن پانی کھانا دانا کچھ جانے دے گا۔ یہ سب چیزیں کعبے کے اوپر لٹکا دی گئی تھی، اور مکہ والے اس کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ ایسا تھا کہ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ تھا۔ شعب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے، مکہ میں ایک گھاٹی، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ گزر بسر کرتے رہے۔ یہ دن 2 دن 3 دن یا 10 دن 40 دن کا بائیکاٹ نہیں تھا، مسلسل یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا۔ ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کھانے پینے کی اتنی قلت تھی کہ چمڑے جو مل جاتے تھے تو اس کو ابال کے کھا لیا کرتے، یہ درخت کے پتوں سے اپنے پیٹ کو سکون دے دیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت 3 سال تک شعب ابی طالب میں چلتی رہی، اور اس کے بعد مکہ کے مشرکین میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جیسے مطعم بن عدی، اور بھی کچھ لوگ ایسے جو تھوڑے سوجھ بوجھ رکھتے تھے، وہ تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی لوگوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے رؤسائے قریش اور دوسرے لوگوں کو بلا کر کے انہوں نے بات چیت کی کہ صرف ان کا جرم کیا ہے، ایک خدا کی طرف بلاتے، حالانکہ مطعم بن عدی یہ سب مسلمان نہیں تھے، وہ خود بھی کافر تھے، لیکن رحم آیا، انہوں نے آ کر کے مکہ والوں کے بڑے بڑے جتنے سردار تھے سب کو بلا کر کے کہا کہ یہ ختم کرو، یہ سب چیزیں، یہ بائیکاٹ کب تک چلتا رہے گا؟ عرب میں ہماری فیاضی مشہور ہے، ہم مہمانوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس طرح ترساتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو اس میں ابو جہل اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ماننے سے انکار کر گئے، لیکن مطعم بن عدی ایک دبنگ قسم کا شخص تھا، آیا مکہ مکرمہ میں
اور آ کر اپنے 8-10 ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے جو دستاویزات تھے ان کو نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا. کہا میں اس چیز کو نہیں مانتا، اپنے ہی لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو بے آب و دانہ اس طرح سے ترسایا جائے. اس کے مقابلے میں آنے کی کسی کی سکت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی، سبوں نے مان لیا. پھر اس طرح سے جا کر کے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سال یعنی نبوت کا 10واں سال تھا، ایسے غم لاحق ہوئے کہ جناب ابو طالب کا اسی سال انتقال ہوا، جو شفیق و مہربان چچا رہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ 8 سال کی عمر سے لے کر کے آپ کی عمر 50 سال کی تھی، اس وقت تک ساتھ رکھتے رہے. تقریباً یوں سمجھ لیں 42 سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کے ساتھ گزرے. انتقال ہوا اور چند دن نہیں گزرے تھے کہ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے قریبی محبوبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا. آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی رفیق حیات، اور صرف رفیق شریک حیات ہی نہیں تھی بلکہ وہ ایسی انیس اور ایسی حوصلہ دینے والی خاتون جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا. ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غموں کا سال ہوتا، اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کی اس ہرے بھرے باغ کو پوری دنیا میں لہلہانے کے لیے جو چیزیں پیش آئی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں. عزیزو، تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ میرے باپ مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے گھر میں تو اسلام بچپن سے آیا ہوا ہے، اتنی آسانی سے پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا ہے. اسی لیے مجھے تمہیں تاریخ بتانی پڑی، اور میں نے اس ٹاپک کو اس لیے چوز بھی کیا ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ جس کو آج طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہو رہا ہے، آج یہ بھی ظالموں کے پہنچائے ہوئے تھپیڑوں کو مقابلہ کر رہا ہے. یہ اسلام کا اتنا بھرا باغیچہ کس طرح سے دنیا میں قائم ہوا اور کیسے لہلہاتا ہوا اپنی خوشبوئیں پوری دنیا میں بکھیرتا رہا، اس کی تاریخ ابتدا تو کیا ہے؟ اس کی ابتدائی تاریخ یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں برداشت کی 10 سال تک. اب حالات ایسے تھے کہ پھر وہی ٹولہ جنہوں نے وہ دستاویزات پھاڑ کر پھینک دیے تھے کعبے سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بائیکاٹ ختم کیا تھا، ان کو پھر سے رحم آیا. انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن رکتے نہیں ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہی رہتے ہیں، بلاتے ہی رہتے ہیں. ایک شخص تھا یہی مطعم بن عدی، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، اور حرم میں آ کر کے اس نے اعلان کیا آج سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری امان میں ہے، جو کوئی ان کو ہاتھ لگائے گا گویا کہ وہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں. کافر تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہ کی، اور جیسے اس نے اعلان کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا یہ کام اور تیزی سے شروع فرمایا. یہاں تک کہ حج کے لیے جو قافلے آتے تھے سال میں ایک مرتبہ، حج ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں فرض رہا، آدم علیہ السلام سے حج چلتا رہا ہے. ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں لوگ حج کے لیے آتے رہے، ارکان الگ ہوتے رہے، مناسک حج جو ہے الگ الگ ہوتے رہے، لیکن حج کے لیے لوگ آتے تھے. جتنے لوگ آتے تھے ان کے درمیان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کو رکھتے، اس کی اچھائیاں بتاتے، لوگ متاثر ہوتے. ایک سالانہ بازار لگتا تھا، اوکاز میلہ جس کو کہتے ہیں، اس میلے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں اسلام کو رکھتے تھے. جو لوگ دور دراز سے وہاں پر جیسے ایگزیبیشن ہوتا ہے، اوکاز کے میلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جس کو اگر سب سے زیادہ طلب ہے تو صرف تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے.
تم مومن ہو جاؤ، بس اس رسول کو یہ طلب ہے۔ اوقاز میں حج کے موسم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے، مکہ والوں کی تکلیف دن بدن بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے نئے نئے طریقے اپنائے۔ حضرت بلال حبشی کو جو کیا اور دیگر صحابہ کو جو کیا، یہ سب دیکھ کر کے مطعم بن عدی اور جبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ ٹولہ جنہوں نے دستاویزات پھاڑ دیے تھے، آئے، کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اتنا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کون کرتا ہے؟ چاہے تو وہ حکومت حاصل کرنا، یا تو حکومت حاصل کرنا چاہ رہا ہوگا، یا بادشاہ بننا چاہ رہا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی عہدہ، یا پھر بہت زیادہ اگر کچھ نہ ہو تو مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہوگا، یا خوبصورت لڑکی۔ محنت آدمی، اس لیے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی ہوتا ہے، بہت زیادہ اگر کوئی انفلوئنس پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر تو لوگ آج یہی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج تک یہ لوگوں کا نظریہ رہا ہی ہے کہ اگر ہماری مقبولیت بڑھتی گئی، اگر لوگ ہم کو زیادہ سننے لگ گئے، مجمع بڑھنے لگ گیا، تو لوگ کہتے ہیں شاید اگلے مہینے میں یہ MLA کے لیے اترنے والے ہیں۔ ہاں، بلی کے خواب میں ہمیشہ چیتڑے ہی ہوتے ہیں، جس کی جیسی ذہنیت ہے ویسی ہی سوچتا ہے۔ تو یہ مکہ کے ان کفار اور مشرکین کی ایک جماعت یہ سوچ کر کے گئی، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام خواہشوں کے لیے کر رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ہم پورے جماعت کے ساتھ جا کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم میں سے جو سب سے عزت والا عمر دراز شخص ہے اس کو بھیجتے ہیں۔ تو عتبہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، جو ان لوگوں میں بڑا مشہور تھا، عزت والا، پیسے والا، مال والا، بہت کچھ تھا۔ عتبہ آیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا، اے محمد، آپ اتنی مشقتیں، اتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لڑکی پسند ہو خوبصورت، ہم عرب کی سب سے حسین عورت آپ کے حوالے کر دیں، آپ بولو۔ یا اگر مال و دولت کی بات ہے تو ہم سارے مکہ والے مل کر کے آپ کو مال و دولت جمع کر دیں، یا پھر اگر آپ کو حکمرانی کا شوق ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آپ ہمارے حکمران ہیں، لیکن یہ دین کے معاملات یہ سب چھوڑ دو، یہ ہمارے خداؤں کو چھیڑنا چھوڑ دو، یہ سب چیزیں چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عتبہ کے بیان میں جواب میں کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ قرآن عظیم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمایا۔ وہ آیتیں جو رب العالمین نے خود اپنے حبیب پر اتاری ہیں۔ عزیزان گرامی، اوقات 14 صدیوں بعد آج کسی قاری قرآن سے اچھی آواز میں جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں، اور جس پر خود قرآن اترا ہے اور رب العالمین کا وہ محبوب رسول جو سید المرسلین ہے، اس کی زبان سے جب قرآن کی آیتیں نکل رہی ہوں گی تو کیا اثر رکھتی ہوں گی۔ وہ جو عتبہ یہ ساری چیزیں لے کر کے آیا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور تھوڑی دیر تک رک نہ سکا، فوراً بھاگتا ہوا آیا، اپنی جماعت سے کہنے لگا، اے لوگو ادھر آؤ، میں جہاں جا کر کے آ رہا ہوں اور ان سے جو کلام سن کر کے آ رہا ہوں، یقین جانو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ وہ شاعری ہے نہ وہ جادوگری ہے، بلکہ وہ ایک ایسا کلام ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کلام کبھی سنا نہیں ہے، سننے کو جی چاہتا ہے، طبیعت مائل ہو جاتی ہے، اور اگر اور تھوڑی دیر میں رکتا تو محمد عربی کے غلاموں میں شامل ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا، عتبہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مکہ کے سرداروں میں سے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اس کلام میں جو حلاوت اور شیرینی ہے میں نے بڑے بڑے شاعروں کی زبان میں بھی نہیں دیکھی ہے، کہیں میں نے یہ کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں نے سارے آفرز رکھ دیے، ہماری جانب سے جو کچھ بھی پیشکش تھی سب رکھ دیا۔ اے لوگوں، اے میرے مکہ کے ساتھیوں، میرا دل کھل کر کے سامنے آ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ حسن کے لیے کھڑے ہیں، نہ دولت کے لیے کھڑے ہیں، نہ حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں، وہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا، یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا، وہ غربت پسند کرتے ہیں،
ہلکے کھانے بھی پسند کرتے ہیں، یعنی عام سے سادہ لباس میں رہنا، سادہ غذا کھانا پسند کرتے ہیں، نہ حکمرانی پسند ہے، نہ حسن و جمال، نہ ماں دولت و مال۔ پھر لوگوں نے پوچھا ان کی خواہش کیا ہے؟ تو کہا ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ جو دین وہ لے کر کے آئے ہیں وہ پوری دنیا میں غالب آ کر کے رہے۔ عزیزان گرامی، میں نے خطبے کے بعد وہی آیت آج تلاوت کی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ خود مولا فرماتا ہے تاکہ اس کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ رسول کس لیے آئے ہیں؟ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں تاریخ میں پھر واپس جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن آ تو رہے تھے، لیکن کیفیت ایسی تھی، دو صحابہ قریب گئے اور کندھوں پر حضور نے ان کے ہاتھ رکھا۔ حضور کے پیر زمین پر لگ نہیں رہے تھے اور زمین پر پیر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد میں آئے، کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی جماعت صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں بلکہ دیکھتا رہوں۔ بار بار مجھے یہ خواہش ہے کہ میں نماز کی جماعت دیکھتا رہوں، نماز کی جماعت دیکھتا رہوں۔ اس بیماری کی شدت میں وہ رسول صحابہ کی جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے آ گئے۔ ہے مسلمانوں، بستروں پر سونے والوں، نمازوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں کو اس طرح ویران کر رکھنے والوں، کبھی اس رسول محترم کا خیال کیا؟ میرے آقا کو اگر سب سے زیادہ طلب تھی وہ بیماری کی شدت میں بھی اٹھ کر کے آتے تھے جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے۔ کاش ہماری صفیں بھر جاتی، رسول اللہ کا چمکتا دمکتا چہرہ ہماری مسجدوں کی طرف بھی ہوتا، حضور کی عنایتیں ہماری طرف ہوتی۔ یہ آخری نماز تھی حضور کی، یہ آخری نماز تھی مغرب کی۔ اس کے بعد حضور جو حجرے میں گئے واپس تشریف نہ لائے۔ 13 ربیع الاول کا دن تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ پانی آپ کے اوپر چھڑکا جاتا سوکھ جاتا تھا، بدن اس طرح گرم تھا۔ نبیوں کو جو بخار آتا تھا بہت شدت کا، اور وہ بھی سید الانبیاء کو۔ اسی اثنا میں حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اچانک دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک خاتون آئی۔ یہ وہ خاتون تھی جب وہ آتی تھی رسول اللہ بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، کوئی اور نہیں، وہ مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ آخری وقت حضور کے حجرے میں آئی، دیکھتے ہی حضور کی اس بیماری کو رو پڑتی ہے، لپٹ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، کان میں کچھ کہا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کا رونا حضور کو دیکھا نہ گیا، پھر قریب کیا، فاطمہ سنو ایک اور بات کہتا ہوں۔ کان میں کچھ اور کہا، وہ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی میں حجرے میں تھی، مجھے بھی پتہ نہیں کیا کہا، انہوں نے کیا سنا۔ بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا تھا، فاطمہ تم پہلی بار آئی تھی، حضور نے کچھ کہا تو تم رو رہی تھی، پھر کچھ کہا تو ہنس رہی تھی، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے پہلی بار میرے بابا نے کہا میں دنیا چھوڑ جا رہا ہوں فاطمہ، میں رخصت ہو رہا ہوں، میں نے اتنا سنا تھا برداشت نہ ہوا۔ اس عظیم بیٹی کو کیسے برداشت ہوگا جس نے 4 سال کے چھوٹے عمر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی مصائب کو دیکھا تھا۔ پتہ ہے حرم کعبہ میں جب حضور سجدے کے لیے جاتے، اونٹ کی گندی وجڑیاں مکہ کے کفار حضور کی پیٹھ پر لا کر پھینک دیتے، اس وقت اٹھانے والا کوئی نہیں، یہ ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھانے والی فاطمہ الزہرا ہوتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی پیٹھ سے ان آلائشوں کو نکالتی اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی، ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ رہنے والی۔ اور حضور بھی جب فاطمہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ فاطمہ کو جب یہ کہہ دیا جائے کہ آج میں جا رہا ہوں، کیا بیت رہی ہوگی؟ حضور نے کہا رو مت، قریب آؤ۔ دوسری مرتبہ حضور نے ان کے کان میں کیا کہا؟ حضرت عائشہ سے وہ کہتی ہے بابا نے میرے یہ کہا تھا فاطمہ غم نہ کر، میں نے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا فاطمہ وہ تم ہوگی۔ یہ حضور کی بشارت تھی۔ یہی تو بات ہے کہ حضور کے انتقال کے
6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، صرف 6 مہینے، اور ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا، ہنستے بھی نہیں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری لمحات ہے، کلیجہ آج بھی منہ کو آ جاتا ہے بیان کرنے کے لیے۔ وہ 14 صدیوں پہلے کے حالات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے حرام کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آخری غذا جو حضور کے منہ میں گئی ہے وہ میں نے مسواک چبا کر کے حضور کو دیا تھا، حضور نے میرا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا لعاب تھا وہ حضور کے منہ مبارک میں آخری مرتبہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے، نزع کی شدت بہت زیادہ ہے، سکرات کا وقت بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، اور اسی اثنا میں ملک الموت داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ سے حضور نے کہا عائشہ حجرے کے دروازے پر موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت، وہ اجازت لے رہا ہے اندر آنے کی، اور آج اس نے مجھ سے اجازت لی ہے، اس کے بعد اب وہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آئے گا۔ اس کو اجازت دے دی رسول اللہ نے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دینے کے بعد جو پہلا اس سے سوال کیا، کہا ملک الموت اسرائیل تم میری روح قبض کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں لے جانے کی اجازت لینے آئے، اس سے پہلے یہ بتاؤ یہ نزع اور یہ سکرات کے درد کی جو شدت ہے کیا میری امت پر بھی آئے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، اپنا نام لوگ بھول جاتے ہیں موت کے قریب، کوئی نہیں پہچانتا کسی کو، لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کو، اس وقت پوچھتے ہیں میری امت، میری امت، اور امت کا حال یہ ہے کہ بھولی بیٹھی ہوئی۔ اس امت کے سامنے ہزاروں گالیاں دے دی اس رسول کو، امت کے کھڑے ہونے کا وقت کب آئے گا؟ امت کب بیدار ہوگی؟ جس رسول نے ہمیں آخری لمحات میں بھی نہیں فراموش کیا، آج امت مزے لے رہی ہے، مال کے مزے، دولت کے مزے، حسن و جمال کے مزے، حکومت کی لالچ۔ یہ قوم اپنے رسول کو کب سے بھولی بیٹھی ہے۔ عرب کے ظالموں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج دولت سے بہت زیادہ سرفراز کیا ہے، تو یہ نہ بھولو سب کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ آج کتے بھونک رہے اس رسول کی شان میں، درد ہوتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ میں دعا یہی کرتا تھا رب العالمین کی بارگاہ، مولا کاش ہمارے کان بہرے ہو جاتے، کاش ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی، ہم یہ حالات نہ دیکھتے۔ قسم رب ذوالجلال کی، مولا میری ماں کو کوئی 1000 گالیاں دے دے، میرے باپ کو کوئی 1000 گالیاں دے دے، برداشت ہوگا، ہم انسان ہیں، لیکن ہماری جانوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے۔ ان کی گالیاں سنتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اسی ملک میں سنتے ہیں۔ ان ظالم کتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی تک سخت نہیں ہے، اسی لیے ہم بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر کبھی یہ چلانے لگ گئے تھے کہ آ جاؤ ظالموں، ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں تھا کہ ہمارا سینہ جلتا ہے، ہمارے کلیجہ پھٹتا ہے۔ ان کتوں کو کیا خبر کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ رسول یہ کہتے تھے میری امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پیار کرتے ہیں اس رسول سے۔ ہمارا کوئی مسیحا ہے نہیں یہاں پر، سب چاکلیٹ پکڑانے والے، لالی پاپ دے کر بھیجنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے غموں کو، ہمارے درد کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہے، صرف وہ رسول ہے۔ وہ آخری وقت تھا اس رسول کا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں باتیں کرتی ہوئی بیٹھی تھی، ملک الموت آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض کر کے رب العالمین کی طرف وہ لے جانے والے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے تھے، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، سب سے اچھا دوست اللہ ہے، سب سے اچھا دوست اللہ ہے۔ اور پھر یہ جملے تھے، رب حب لی امتی،
مولا میری امت. پھر زبان خاموش ہو گئی, آنکھیں بند ہو گئی, لیکن سر عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں سر اتنا بھاری ہو گیا, مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, میں نے ہٹایا نہیں. اور حضرت عائشہ کہتی میرے سامنے کبھی میں نے کسی کی روح جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا, میں تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھی تھی. حضور کافی دیر سے خاموش تھے, میں ہنسانے کی کوشش کرتی, کچھ بولنے کی کوشش کرتی, حضور جواب نہیں دے رہے تھے, خاموش بیٹھی رہی. اچانک دروازہ کھلا, میرے باپ ابو بکر صدیق داخل ہوئے. آئے, کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور کافی دیر سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر اقدس پر سلایا. صدیق اکبر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا, چیخ نکل گئی. وہ صدیق یار غار ایک لمحہ حضور سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرتے, پیشانی کو چوما اور کہا واللہ یا رسول اللہ لن یجمع اللہ تبارک و تعالی لن یجمع موتین علیک, اے اللہ کے رسول قسم رب ذوالجلال کی, دو موتیں کسی پر اللہ جمع نہیں کرے گا. ایک موت آنی تھی وہ آ گئی, ایک موت آنی تھی وہ آ گئی, آپ ہم میں سے چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے جملے سن کر کے میرا دل پھٹ گیا. میں نے پوچھا ابا جان کیا میرے رفیق حیات میرے سرتاج نہیں رہے؟ کہا عائشہ اس خبر حقیقت کو تسلیم کر لو, رسول اللہ اب ہمارے درمیان نہیں. گھر کے اندر سے آوازیں جیسی آئیں, مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسی ابو بکر صدیق باہر ہے, صحابہ پوچھنے لگے کیسے ہے حضور, حضور کی طبیعت کیسی ہے, بخار کم ہوا؟ صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. ومن افئن مات او قتل انقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا, یاد رکھو وہ انتقال کر چکے ہیں, وفات پا چکے, ان کے بعد اگر تم میں سے کوئی پیچھے پھر گیا, ان کا دین چھوڑ دیا, تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آیت سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے. حالت ایسی تھی, حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ان کو کوئی چونٹی کاٹتا تو بھی پتہ نہیں چلتا, پتھروں کی طرح جمے سے میں. حضرت عمر تو کہتے میں نہیں مانتا حضور کا انتقال ہوا, وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے, میرے نبی بھی گئے, میرے نبی گئے واپس آئیں گے. اور ان کا اپنا یہ فرط محبت میں تھا, تلوار اٹھا کر مدینے میں گھومتے تھے. خبردار اگر کسی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, میں گردن مار دوں گا, میرے رسول واپس آئیں گے. حضرت عمر کو سنبھالا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ اہم نقطہ تھا, یہاں سے باضابطہ اسلام کی تاریخ شروع ہے. رسول پاک کے بعد اب جو باغ ڈور سنبھالنی تھی وہ سب سے اہم ذمہ داری تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وفات کی خبر کا یقین کرنا ہی تھا. صحابہ نے کر لیا, صحابہ نے کر لیا. پیر کا دن تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. 2 دن تک صحابہ حضور پر نماز پڑھتے رہے, الگ الگ آ کر کے جماعت جماعت. حضور کے حجرے میں ہی نماز ہوئی. صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے, کچھ کہتے مکہ میں, کچھ کہتے بیت المقدس میں. پھر ایک حدیث سنائی صحابی نے, کہا حضور نے فرمایا تھا جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے اس حدیث پر عمل کیا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جہاں